السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تراویح میں سورہ یوسف مکمل ہوئی، اس کے بعد سورہ رعد بھی پوری پڑھی گئی اور سورہ ابراہیم کا کچھ حصہ پڑھا گیا۔ سورہ یوسف مکی صورت ہے، اس میں 111 آیتیں اور 12 رکوع ہیں۔ اس کی بھی شروعات حروف مقطعات سے ہوتی ہے اور 2 نمبر کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو عربی میں نازل کرنے کی وجہ بتائی۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اسے اتارا ہے عربی زبان میں تاکہ تم سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی میں اس لیے نازل کیا تاکہ عرب والوں کو اچھی طرح سے بات سمجھ میں آئے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم عربی میں ہے اس لیے قرآن نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عربی میں ہے اس لیے سمجھو، یعنی اس وقت زبان، اس دور کی زبان عربی تھی، اس لیے عربی میں قرآن نازل ہوا، لیکن اس کا مقصد سمجھنا ہے۔ تو اگر آج ہمارے اس زمانے میں عربی اگر سیکھنا ممکن نہیں ہے تو کم سے کم اس کا ترجمہ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بعد سورہ یوسف آ رہا ہے، سورہ یوسف کا قصہ سنایا جا رہا ہے۔ اس قصے کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہا ہے، سب سے بہترین قصہ کہا ہے، اور ہم میں سے اکثر کو سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمیں معلوم ہے۔ تو یہ کیسے معلوم ہوا؟ ہم نے سنا، تو کون سی زبان میں سنا؟ جس زبان میں ہم بات کرتے ہیں، یعنی اردو زبان میں سنا، ہندی زبان میں سنا۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا تب تک ہم عمل بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو بہرحال قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے تعلق سے بہت ساری چیزیں ہم بتانے کے طور پہ، سمجھانے کے طور پر مثال دے کر بھی اس کو بتا سکتے ہیں کہ اگر کوئی نیوز پیپر ہے لیکن ہماری زبان کا نہیں ہے تو ہم اس کو نہیں پڑھتے۔ کوئی کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، مان لو وہ کنڑ زبان میں ہے اور کنڑ ہم کو نہیں آتا تو ہم اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا مقصد ہوتا ہے اسے سمجھنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہم ایسے ہی بے سمجھے پڑھتے ہیں، تو اس سے ثواب تو ملے گا لیکن اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ کوئی ایسی کتاب دنیا میں نہیں ہے جس کتاب میں یہ کہا گیا ہو کہ اسے سمجھ کر پڑھو، اس میں غور اور فکر کرو۔ کوئی کتاب نہیں ہے سوا قرآن مجید کے، اور ہم قرآن کے علاوہ باقی سب کتابیں وہ سمجھ کر پڑھتے ہیں، جبکہ ان کتابوں میں لکھا نہیں ہے اسے سمجھ کر پڑھو، پھر بھی ہم سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لکھنے والے کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگ اسے سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں 70 سے زیادہ مرتبہ قرآن کو سمجھنے کے بارے میں بات کہی ہے، غور و فکر کرنے کے بارے میں بات کہی ہے، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اس کے باوجود اس کو بے سمجھے پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا ہمارے نام پیغام ہے، ایک میسج ہے، اور یہ میسج ہم کو سمجھنا ضروری ہے، تبھی ہم کو کرنے کے کام سمجھ میں آ جائیں گے، جن کاموں سے بچنا ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد سورہ یوسف کا قصہ شروع کیا ہے۔ یہ قرآن میں جتنے سارے قصے آتے ہیں انبیاؤں کے، اس میں سورہ یوسف ایک واحد قصہ ہے جس میں پورا کا پورا قصہ ترتیب کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کہیں دوسرے کو سورت میں واپس سے یوسف علیہ السلام کا قصہ نہیں آیا ہے۔ تو بہرحال اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ یہودی سوال کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر تم سچے نبی ہو تو یوسف علیہ السلام کا قصہ سناؤ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں پورا قصہ ترتیب کے ساتھ سنایا ہے۔ یہاں پہ قصہ میں نہیں سنا رہا ہوں کیونکہ ہم کو پتہ ہے یوسف علیہ السلام قصہ، نہیں تو بھی ایک بار ہم ترجمے سے آسان ترجمہ ہوتا ہے وہ اگر پڑھیں گے تو یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ بہرحال چند اس میں اسباق ہیں، سبق ہیں لینے کے لیے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے
جب یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے ذریعے عزیز مصر کی جو ہے بیوی کے ذریعے آزمایا تو اللہ یوسف علیہ السلام نے جو ہے معاذ اللہ کہا. 23 نمبر کی آیت ہے. یعنی یہ گناہوں سے بچنے کا ایک طریقہ ہے کہ جب گناہوں میں مبتلا ہو، ایسا محسوس ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے. اللہ تعالیٰ ہی ہم کو اس گناہ سے بچا سکتا ہے. اس کے بعد جن کو بچاتا ہے اللہ تعالیٰ، 24 نمبر کی آیت ہے، اس میں مخلص والا لفظ آیا ہے. یعنی مخلص بندوں کو اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں. یعنی مخلص کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک اللہ کی خالص ہو کے عبادت کرنا، ریاکاری سے بچنا. تو اللہ تعالیٰ کے اگر ہم مخلص بندے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے بچائے گا. لیکن آزمائش جو آنی ہے، آزمائش آتی رہتی ہے. یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی آزمائش آئی، لیکن یوسف علیہ السلام نے جو ہے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو بہت نوازا. 28 نمبر کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی چالوں کے بارے میں فرمایا کہ ان قید کنہ عظیم. یعنی عورتوں کی جو چالیں ہوتی ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہوتی ہے. تفسیر قرطبی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کا جال اور مکر شیطان کے جال اور فریب سے بڑا ہوا ہے، کیونکہ حق تعالیٰ نے شیطان کے جال اور فریب کے متعلق تو یہ فرمایا ہے کہ وہ ضعیف ہے. ان قید الشیطانی کانا ضعیفا. یعنی شیطان کی چال جو ہے وہ کمزور ہے، ضعیف ہے. اور عورتوں کی چال کے مطابق کیا فرمایا؟ متعلق ان قید کنہ عظیم. حالانکہ عظیم کا مطلب بڑا ہوتا ہے، لیکن یہ عربی ہے، جب چال کے بارے میں آ رہا ہے تو خطرناک اس کا لفظ ہوگا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو ہے یوسف علیہ السلام کو اس سے بچایا، لیکن آزمائش کے طور پہ کچھ جو ہے مدت تک قید خانے میں رکھنے کے لیے کہا. قید خانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں 37 نمبر اور 38 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے ذریعے دعوت دی باقی کے قیدیوں کو. ان کے ساتھ جو ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 ساتھی تھے، تو انہوں نے وہ خواب دیکھا تھا، تو اس کی تعبیر بتانے سے پہلے یوسف علیہ السلام نے جو ہے توحید کی دعوت پیش کی. یہی جو ہے طریقہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا بھی. ہمارے پاس کوئی چیز ہے اور وہ سامنے والا غیر مسلم بھائی ہے، وہ مانگ رہا ہے، اور وہ ہمارے پاس کوئی ہنر ہے، کوئی صلاحیت ہے، اس سے پہلے جو ہے ہم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کی دعوت دے. بہرحال وہ خواب کی تعبیر بتانا، پھر بادشاہ کا خواب دیکھنا، وہ تعبیر بتانا، یہ سب چیزیں جو ہے چلتے رہتی ہیں. لیکن جب 13واں پارہ شروع ہوتا ہے اس میں نفس کے بارے میں خاص طور سے بتایا ہے کہ نفس امارہ ہے. یہ نفس امارہ کیا ہے؟ جو گناہوں پر ابھارنے والی نفس ہوتی ہے. پورے قرآن میں 3 جو ہے نفس کا جو ذکر آیا ہے. ایک ہے نفس لوامہ، جو ہم سورہ قیامہ میں پڑھتے ہیں، لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کی قسم کھائی ہے یہ نفس لوامہ کی. مطلب یہ نفس لوامہ کیا ہے؟ یہ نیکیوں پر ابھارتا ہے، اور نفس امارہ گناہوں پر ابھارتا ہے. پھر اور ایک نفس ہے نفس مطمئنہ. اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا قرآن میں ایک جگہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ. یعنی یہ نفس مطمئن ہے. نفس مطمئن کسے کہتے ہیں؟ کہ اگر کوئی نیکی کا کام ہوتا ہے تو اس پر جو ہے اطمینان ہوتا ہے ہم کو، تو اس کے تعلق سے فرمایا ہے. حالانکہ نفس جو ہے اتنی خطرناک چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے ایک سوال کیا کہ ایسے ساتھی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا حال یہ ہو کہ اگر تم اس کی عزت کرو، اسے کھانا کھلاؤ، اسے کپڑے پہناؤ تو وہ تمہیں بلا اور مصیبت میں ڈال دے گا، اور اس ساتھی کی تم توہین کرو، اسے بھوکا ننگا رکھو تو وہ تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے زیادہ برا تو دنیا میں کوئی ساتھی ہو ہی نہیں سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تمہارا نفس جو تمہارے پہلو میں ہے وہ ایسا ہی ساتھی ہے. تفسیر قرطبی میں ایک حدیث نقل کی ہے. یعنی اتنی خطرناک جو یہ چیز ہے، اتنا بڑا جو دشمن ہے ہمارا جو ہے نفس.
اور ایک حدیث میں ہے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن خود تمہارا نفس ہے، جو تمہیں برے کاموں میں مبتلا کر کے ذلیل و رسوا بھی کرتا ہے اور طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار بھی کرتا ہے۔ بہرحال یہ نفس سے جو ہے امارہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے اندر نفس اگر بری چیز کرنے کے لیے ابھارتا ہے تو اس کو دبا دینا چاہیے، اور کوئی اچھی چیز کرنے کے لیے کہتا ہے تو اس کو جو ہے ابھارنا چاہیے، اور نفس کی جو پیروی یعنی بری جو خواہشات ہوتے ہیں اس کی پیروی کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد 77 نمبر کی آیت ہے جس میں یہ جو یوسف علیہ السلام کا قصہ چلتے ہی رہتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو ایک مصلحت کے تحت جو ہے رکھتے ہیں، ہمارے اپنے ساتھ میں رکھتے ہیں، اور اس پر ایک چوری کا الزام آتا ہے۔ تو باقی کے جو بھائی کہتے ہیں کہ ہاں برابر ہے، اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی، یعنی بنیامین جو چھوٹے بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے، ان کے بارے میں بتاتے وقت یوسف علیہ السلام کو کہتے ہیں وہ، حالانکہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ اس کے بھائی نے یعنی یوسف نے بھی پہلے چوری کی تھی، حالانکہ وہاں پہ یوسف علیہ السلام ایک بادشاہ کے طور پہ ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان بھائیوں کو نہیں پتہ کہ میں ہی یوسف ہوں۔ بہرحال جب معلوم ہو جاتا ہے تو پھر بھائی سب پچھتاوا ان کو ہوتا ہے، تب یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج جو ہے کوئی پکڑ نہیں ہے تمہاری۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر عمل کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت، اور یہی جو الفاظ استعمال کیے۔ جب فتح مکہ ہوا تو وہ مکہ والے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پر مجبور کیے تھے، طرح طرح کی تکالیف دیے تھے، جب فاتحانہ انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو سب لوگ گھبر گئے، تو سب لوگوں کو لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں اب ہمارا کیا حال ہوگا۔ اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تثریب علیکم اليوم کہا تھا۔ بہرحال یہ سب چیزیں ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ 102 نمبر کی آیت میں پورا قصہ یوسف علیہ السلام کا ختم ہونے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ غیب کے خبریں تھے، تم اس وقت موجود نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی کسی سے لکھے پڑھے ہوئے نہیں تھے، اور یہی ایک پورا معجزہ تھا قرآن کا۔ اور جیسے یہ مشرکوں کے، یہودیوں کے، ان کے جو سوالات آتے تھے اس پر جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے، پھر بھی جو ہے یہ قوم جو ہے ماننے والی نہیں تھی۔ بہرحال یہاں پہ سورہ یوسف ختم ہوتا ہے، اور ایک بار میں آپ سے جو ہے التجا کرتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن کے انداز میں جو ہے اگر ہم پڑھیں گے تو بہت ساری چیزیں ہم کو اس میں سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے سورہ رعد شروع ہوتی ہے۔ سورہ رعد مکی صورت ہے، اس میں 43 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے توحید اور رسالت کی جو ہے بات کہی ہے، اور ان کے متعلق جو شک اور شبہ ہوتے ہیں ان کے جوابات دیے ہیں۔ 5 نمبر کی آیت ہے جس میں یہ مشرک آ کر کہتے تھے کیا ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو اور کیا دوبارہ زندہ ہو جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے جواب دیتے ہیں اور ان کو مثالیں دیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ 11 نمبر کی آیت میں جو ایک اہم چیز بتاتے ہیں، اور ہم اکثر یہ آیت سنتے ہیں کہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک کہ وہ قوم خود نہ بدلے۔ تو یہی اصول ہے، قیامت تک کے لیے رہے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم کی حالت بدلیں تو ہمیں پہلے خود بدلنا چاہیے۔ اس کے بعد حق اور باطل کی مثال دی ہے۔ اس کے بعد 20 سے 24 نمبر آیت تک کے جو ہے آخرت کا گھر کس کے لیے یہ بتایا ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، کیونکہ اتنے سارے معجزات دکھانے کے بعد بھی قوم جو ہے ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک اصول بتایا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے ہیں جسے گمراہ کرنا تو کوئی بھی اسے ہدایت نہیں دے سکتا۔ بہرحال اس کے بعد سورہ ابراہیم بھی پڑھی گئی ہے، لیکن انشاءاللہ اس کا خلاصہ مختصر سے کل دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ رجائی یا رجائی